قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والے بندوں کی قرآن مجید میں جو اولین صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع اصل میں ڈر کا نام ہے، ہیبت کا نام ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے کانپ اٹھے، دب جائے، اس پر لرزہ طاری ہو جائے. اس کا نام خشوع ہے لغت میں. قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، کہ قیامت کے دن آوازیں دب جائیں گی، لوگ ڈر کے مارے خاموش ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. اس کی ہیبت ایسی ہوگی کہ سوائے جو سرسراہٹ ہوتی ہے ایک، اس کے علاوہ کوئی آواز، یعنی پوری انسانیت جمع ہوگی میدان حشر میں، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ ایک لفظ بھی زبان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے نکال سکے. تو خشوع کا اصل معنی ہوتا ہے ہیبت سے، ڈر سے، خوف سے خاموش ہو جانا، ٹھہر جانا، رک جانا. تو ایمان والا بندہ جب نماز میں پہنچتا ہے تو ایک تو خشوع اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اس پہ طاری ہوتی ہے، اور ایک خشوع وہ اپنے جسم پر طاری رکھتا ہے. تو نماز ہی خشوع سے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ خشوع سے ہی مزین ہوتی ہے، خوبصورت بنتی ہے. پریکٹیکلی میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. خشوع کی کیا اہمیت ہے، اس پر کل گفتگو ہوئی تھی. عملی طور پہ نماز میں خشوع لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ خشوع ایک عبادت ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی وہ ایسے ہی چند نمازیں پڑھ کر کے آپ کو خشوع نہیں آ پائے گا. خشوع کے لیے سب سے زیادہ ضروری کہ آپ کثرت سے نماز پڑھیں. جتنا کثرت سے آپ نماز پڑھیں گے، پریکٹکس جتنی زیادہ خشوع کی کریں گے، اتنا ہی نمازوں میں خشوع آئے گا. اس لیے نفل نمازوں کی کثرت کرنی چاہیے، خاص طور پہ تہجد کی نماز. تہجد کی نماز بڑی پیاری نماز ہے. انسان کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر ایک پارہ 8 رکعت کھڑے ہو کر کے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت پڑھنا، 2 رکوع میں 2 رکوع پڑھیے، 2 رکعت پڑھیے فجر کی نماز سے پہلے. یہ کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے نا کہ مشکل ہے؟ بھائی پورا رمضان کتنے بجے اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے؟ 4:30 بجے تو اٹھ ہی جاتے ہیں. اگر فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے سحری کرنے کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد فجر سے 20 منٹ پہلے 2 رکعت پڑھنے کے لیے تو اٹھ ہی سکتے ہیں، کہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہاں، رمضان ہم کو یہ سبق دے کر کے جا رہا ہے کہ بھائی فجر کی نماز سے پہلے بھی اٹھ سکتے ہو تم. عزم اگر پختہ ہو، ارادہ اگر یقینی ہو تو فجر سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی اٹھا جا سکتا ہے. تو یہ جو قیام اللیل کی برکت رمضان میں ملی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس برکت کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. فرض نمازوں میں تو ظاہر سی بات ہے امام صاحب کے اوپر ایک پابندی ہوتی ہے، ایک مخصوص وقت میں نماز ادا کرنی ہوتی، تو وہ نماز وہ طویل نہیں کر سکتے، آپ کو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. نفل نماز میں آپ کے لیے آزادی ہوتی ہے، آپ جتنی لمبی چاہے قرات کر لیں، جتنا لمبا چاہے رکوع کر لیں، جتنا لمبا چاہے سجدہ کر لیں، جو چاہے دعائیں مانگتے رہے، تشہد میں خوب دعائیں مانگے. تو خشوع کی پریکٹس کرنے کے لیے سب سے اچھی نمازیں ہیں نفل نمازیں. اس میں پریکٹس کریں کہ خشوع کیسا آئے گا نماز کے اندر. تو خشوع جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آ جائے گا کہ 2 درس سنے اور نماز میں خشوع آ گیا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. جتنا زیادہ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی نماز میں خشوع آئے گا.
نماز میں خشوع آئے، خاص طور پہ فرض نماز. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز ہر طرح کی نفلی نمازوں میں سب سے افضل ہے. تو سب سے زیادہ خشوع کی کوشش ہم کو کہاں کرنی ہے؟ فرض نمازوں میں. سب سے حسین اور جمیل بنا کر کے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ فرض نمازیں. اصل مقصد تو فرض نماز کی ادائیگی ہے. نفل نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ اگر فرض میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو نفل سے اس کو پورا کیا جا سکے. اس لیے نفل اصل ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے؟ فرض پڑھنا. یعنی بہت سارے رمضان میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ فرض کے معاملے میں کوتاہی کر دیتے ہیں. رات میں قیام کر رہے ہیں لمبا، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یا رات بھر سو رہے تھے ظہر کی نماز چھوڑ دی ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے نا. فرض نماز میں زیادہ ہماری توجہ ہونی چاہیے. نفل کبھی بھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں فرض کے ساتھ، ہاں جو 12 رکعتیں ہم مؤکدہ سنتیں پڑھتے ہیں، یہ تہجد سے زیادہ افضل ہیں. مؤکدہ سنتیں جو 12 رکعت پڑھتے ہیں یہ تہجد سے زیادہ افضل ہیں. تو فرض نماز کے لیے خاص طور پہ خشوع کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نماز کی عظمت کو سمجھیں. نماز کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے. انسان زندگی میں نماز سے بڑی کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. نماز کتنی عظیم شے ہے. اللہ کے حضور میں حاضر ہونا، اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کرنا، رکوع میں اس کے سامنے سر جھکا دینا، سجدے میں اس کے سامنے گڑ گڑانا، رونا. نماز دنیا کا سب سے بڑا عمل ہے. اس سے بڑی نیکی بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی اللہ رب العالمین نے اسلام کے جو ارکان رکھے ہیں، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ نماز کا آتا ہے نا. ساری عبادتوں کی سردار کیا ہے؟ نماز ہے. تو آپ نماز کو ہلکے میں نہیں لیں. آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد اصل میں نماز پڑھنا ہی ہے. کوئی کام نماز سے بڑا نہیں ہے. ہر کام ثانوی ہے، نماز پرائمری ہے. نماز کو سائیڈ کا کام سمجھ کر کے نہیں پڑھنا ہے. نماز کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ ثانوی درجے کے کام ہیں. نماز میں خشوع نہیں آنے کی وجہ بھی ہوتی کہ ہم نماز پڑھتے تو ہیں بعض مرتبہ، پر نماز کو ایک سائیڈ کا کام سمجھتے ہیں. ہمارے لیے پرائرٹی ہماری دکان ہے، دوستوں کی مجلس ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ سب پرائمری کام ہمارے لیے ہوتا ہے. خواتین کے لیے کھانا بنانا پرائمری کام ہے. اس میں سائیڈ میں تھوڑا سا وقت نکال کر کے نماز پڑھ لینی ہے. نہیں، اصل توجہ تو نماز کو دینی ہے. ہاں تو پہلی بات تو نماز کی عظمت کو سمجھیں. امام علی ابن حسن ابن علی، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، حضرت علی کے پوتے، ان کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے جب وہ وضو بناتے تھے تو ان کا چہرہ ڈر کے مارے سرخ ہو جاتا تھا. ڈر کے مارے لوگ پوچھتے تھے کیا ہو گیا، تو وہ کہتے تھے تم کو پتا ہے میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. وضو بناتے ہی چہرے پر لالی چھا جاتی تھی ڈر کے مارے. نماز کی عظمت کو سمجھتے تھے نا. لوگ پوچھتے تھے یہ کیا ہو گیا آپ کو، تو بولتے تھے تم کو پتا ہے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. یعنی اس ہیبت کو اللہ تعالیٰ کی نماز شروع ہونے سے پہلے ہی محسوس کرنے لگتے تھے. نماز میں خشوع نہیں ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ بھی لیتے تو نماز کا مقام سمجھ کر کے نماز نہیں پڑھتے. اس لیے کوئی نماز کی کتاب اٹھائیں، صفت و صلاۃ النبی اٹھا لیں، نماز نبی اٹھا لیں، نماز کے فضائل اور مقام کو ایک مرتبہ پھر سے دہرائیں. بہت ساری فضیلتیں ہم پڑھ کر کے بھول جاتے ہیں تو ذہن میں اعمال کی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے. اس لیے بار بار چیزوں کو دہرانا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان میں دوبارہ تجدید کر دے. رینیویشن کے لیے دعا کیا کرو اللہ سے. تو پہلے نماز کی عظمت کو سمجھیں. نماز کی عظمت کو سمجھیں. جب اذان ہو سارا کام چھوڑ دیں. پوری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ اذان کی طرف. اذان کا جواب دینے کے لیے کہا گیا. جواب آپ کب دے سکتے ہیں؟ آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، کام کرنے کے ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دیتے رہوں، آپ نہیں دے پائیں گے. آپ سوچیں میں دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوں، بات کرتے کرتے اذان کا جواب دے دوں، آپ نہیں دے پائیں گے. اذان کا جواب دینے کا مطلب ہر چیز سے لا تعلق ہو کر کے پوری توجہ اذان کے الفاظ کی طرف دیں اور دہرائیں. اور وہ الفاظ کتنے عظیم ہیں. یعنی شروع میں ہی آپ سے بتا گیا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو اللہ کی عبادت سے بڑا بھی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں توحید کی گواہی دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو آپ کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ.
طاقت و قوت دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی کی توفیق ملے گی تو نماز پڑھنے جاؤں گا. پوری آپ نے اذان کا جواب دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی پہ درود پڑھا. اہتمام ہونا چاہیے نا بھائی، بڑی کام کا اہتمام بھی بڑے سلیقے سے ہوتا ہے نا. آپ جب اس کو بڑا سمجھیں گے تو اس کے لیے انتظام بھی بڑا کریں گے. نماز کے لیے درود پڑھا، نماز کے بعد کی اذان کے بعد کی دعا پڑھی، اور کتنا اس کی فضیلت ہے الحمدللہ. ہاں، پھر اس کے بعد گھر میں ہی وضو بنایا، مکمل وضو بنایا اچھے سے. ہاں، اب انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج جمعہ میں وہ فضیلتیں بتاؤں کہ یہ کام ہم چھوٹے چھوٹے سمجھتے ہیں پر ان کی فضیلتیں کتنی ہیں. کامل طریقے سے اچھے سے وضو بنایا، اپنے آپ کو بالکل صاف اور پاک کر لیا ہے نا. ظاہر کی جو پاکی ہوتی ہے وہ باطن کو بھی پاک کرتی ہے. تو بالکل ظاہر میں پہلے پاک ہو جائیں، اچھے سے وضو بنائیں، اسبغ الوضو. ہاں، پھر وضو کی دعا پڑھیں. وضو کی دعا کتنا ثواب ہے حدیث کے اندر کہ وضو کے بعد جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. وضو سے پہلے ساری جو قضاء حاجت ہوتی ہے اس سے فارغ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ تم مطلب پیشاب روک کر کے رکھے ہو، قضاء حاجت روک کر کے رکھے ہو. نماز میں خشوع میں یہ چیز بھی خلل ڈالتی ہے. ہاں، پانی پی لے اچھے سے، ساری ضرورت سے فارغ ہو کر کے وضو بنا کر کے وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے. اذان ہو جائے تو ایک مزاج یہ بنا لے کہ اذان ہو جانے کے بعد نماز سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں ہے. ہاں، امام ابن القیم نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی نماز کی تعظیم اور اللہ کے حکم کا احترام یہ ہے جیسے ہی اللہ نے فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جیسے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے نا. مؤذن نے اپنی طرف سے تو یہ کلمات نہیں کہے. جب اللہ نے کہا نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اب کوئی دوسرا کام بندہ نہیں کرے، فوراً نکلے نماز کے لیے، فوراً نکلے. جو بھی بڑا سے بڑا کام ہاتھ میں رکھ رہا ہو اس کو چھوڑ کر کے فوراً نماز کی تیاری شروع کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا احترام ہے، تعظیم ہے نا. اللہ مؤذن بلا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، پر ہم سوچ رہے ہیں ابھی یہ کام نپٹا دوں، فلاں کام نپٹا دوں پھر جاتا ہوں، فلاں کام نپٹا دوں پھر جاتا ہوں. آپ پہنچ گئے جماعت تک کے، آپ جماعت کی کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے، لیکن عمل کا حکم تو آپ نے، یعنی حکم تھا اس حکم کی تعمیل تو آپ نے کر لی، جو حکم تھا اس کی تعمیل تو آپ نے کر لی، پر حکم کا احترام نہیں کیا. احترام کیا تھا؟ جیسے ہی حکم دیا جائے ہر کام چھوڑ کر کے فوراً مسجد میں آؤ، ہے نا. بھائی ابا آپ سے پانی مانگے، بیٹا گلاس پانی لے کر کے آؤ. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابا نے پانی مانگا، آپ اپنا کام کر رہے ہیں. 10-15 منٹ بعد جب کام آپ کا مکمل ہو گیا آپ اٹھے گئے، پانی لا کر کے دے دیا. تعمیل تو کر لیا آپ نے، پر ابا کے حکم کا احترام نہیں ہوا. ابا کے حکم کا احترام کیا تھا؟ ابا نے کہہ دیا پانی لاؤ بیٹا، اب کوئی کام ابا کے حکم سے بڑا نہیں. یہ احترام ہے. اذان کا احترام یہ کہ ایک بار اذان ہو گئی پھر ہر کام چھوڑ کر کے مسجد میں آؤ. یہ جو ہم ٹائم دیکھ کر کے گھڑی کا اور بالکل جماعت کے ٹائم پہ مسجد میں پہنچتے ہیں نا، یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے نماز میں خشوع نہیں آنے کی. کیونکہ بھائی جسم کو کسی کام سے نکال لینا آسان ہوتا ہے، لیکن ذہن و دماغ جلدی کسی کام سے باہر نہیں نکلتے. تو ہوتا یہ کہ ہم گھر میں دوستوں کی بیوی بچوں کی مجلس میں تھے یا دوستوں کی مجلس میں بیٹھے تھے، دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں، جماعت تو مل گئی لیکن دماغ ابھی بھی وہیں لگا ہوا ہے، دل ابھی بھی وہیں لگا ہوا ہے. نماز سے پہلے دل کو دماغ کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے تیار کرنا چاہیے. اور وہ تیار آپ کب کر سکیں گے؟ جب آپ اذان کے فوراً بعد مسجد میں آ جائیں. اذان کے بعد فوراً مسجد میں آئیں. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ مسجد میں آ کر کے نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. ہاں، اس کا میٹر جو ہے نیکیوں کا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور بڑا ثواب ہے اس کا. وقت سے پہلے مسجد میں آ گیا ہے، آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ ان لمحات میں سے ہیں اذان اور جماعت کے بیچ کا لمحہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہے نا. اللہ رب العالمین اذان اور جماعت کے بیچ میں دعائیں قبول کرتا ہے. خاص طور پہ رمضان کے اس مہینے میں یہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ گھر سے جماعت کا ٹائم دیکھ کر کے نہیں نکلیں، اذان کا ٹائم دیکھ کر کے نکلیں، اور کوشش کریں کہ اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جائیں اور مسجد میں آ کر کے اچھے سے اذان کا جواب دیں. تو اذان کا جواب دے دیں، اس کے بعد آ کر کے یہاں پہ نفل نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سے دعائیں کریں، اذکار میں مشغول رہیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ذہن و دماغ انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم عبادت کے لیے خود کو تیار کر لے گا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں.
نماز میں خشوع کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ پورا احساس اس بات کا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں، جتنا زیادہ اس بات کا احساس اور اس پر ایمان اور یقین ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نماز میں اتنا ہی خشوع آئے گا. یعنی اللہ کی قربت کو محسوس کریں، اللہ قریب ہے. آپ کبھی تصور کریں گے نا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس مجلس میں کوئی انسان میرے اتنا قریب نہیں جتنا قریب اللہ ہے. اپنے علم سے، اپنی قدرت سے آپ میں سے کوئی مجھ کو ویسا نہیں دیکھ سکتا جیسا اللہ دیکھ رہا ہے. کچھ پڑھیں، اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سن رہا ہے ان بندوں کی حمد و ثنا کو جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں. آپ ایک مرتبہ نماز میں احساس کریں، خاص طور پہ جب اکیلے کمرے میں نماز پڑھیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں تو یہ احساس کریں کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے پر اللہ ہے. اللہ ہمیشہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے. گرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر ہے، پر اپنے علم و قدرت سے وہ بندے کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی آپ کے اتنا قریب نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اللہ. جتنا اللہ دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا، جیسا اللہ سن رہا ہے کوئی سن نہیں سکتا. اس کیفیت کا احساس کریے، ہاں، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. ہاں، اس لیے بعض علماء سے پوچھا گیا کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا نماز میں بندہ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھے انہ یناجی ربہ، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے. ہاں، وہ جو بول رہا ہے اس کا رب اس کو سن رہا ہے، وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. اس کی حیثیت اور اس کی حالت ایسی ہونی چاہیے جیسے کوئی غریب فقیر آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہے. ہاں، یہ جو نماز کا گیسچر ہے یہ بھی اسی پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے نا. بھئی ہاتھ باندھ کر کے، سر جھکا کر کے، نگاہیں جھکا کر کے کھڑا ہے، ہل نہیں رہا، اوپر نہیں دیکھ رہا، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. سارے گیسچر جو نماز کے ہیں، سجدہ کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سر جھکا رہا ہے، تو یہ احساس پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ قیام اللہ کے لیے ہے. جیسے آپ سپاہیوں کو دیکھتے ہیں پریڈ میں، ہاں، کتنا بالکل تن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں ہل رہے. ہاں، بالکل صفیں باندھ کر کے، بالکل سیدھا، ہاں، صفیں باندھ کر کے، قدم سے قدم ملائے ہوئے، ہاں، تھوڑا سا بھی نہیں ہل رہے. سیلیوٹ کرتے ہیں جب ان کا بڑا سیلیوٹ، صلات یہ ایک ہی طرح کا لفظ ہے نا. سیلیوٹ اور صلات یہ دونوں صلات، سیلیوٹ جو ہے وہ صلات ہی سے بنا ہے، اس میں بھی وہی تعظیم کے معنی پائے جاتے ہیں. اچھا، میں نے ایک چیز یہاں پہ دیکھا، کرسی رکھ کر کے جو حضرات نماز پڑھتے ہیں، تو میری اپنے رائے یہ ہے قرآن و سنت کی اس کی روشنی میں، اور دوسرے علماء سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کرسی آپ پیچھے رکھیں اور قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوں. ہاں، کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ صف جو ہے ٹوٹ جا رہی ہے اور مصلی آگے چلا جا رہا ہے صف کے. جبکہ حدیث میں کیا ہے، اگر مصلی کھڑا ہونے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کا صف، اس کا جو قدم ہے وہ دوسرے نمازیوں سے ملا ہوا ہونا چاہیے. تو کرسی کا جو اگلا والا پایا ہے اس کو آگے رکھیں اور پوری کرسی پیچھے والی صف میں رکھیں، پیچھے والی بھی پیچھے صف میں رکھیں. تو کم سے کم یہ ہو کہ کھڑے ہو کر کے پیر سے پیر ملانے کا جو ثواب ہے اس سے آپ محروم نہ ہو. تو پیر سے پیر ملا کر کے ایک دم ڈرا ہوا، سہما ہوا جو ہے وہ کھڑا ہے بندہ. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا احساس بہت ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جو کلمات آپ ادا کرتے ہیں ان کو بہت دل سے ادا کریں. جو کلمات آپ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بعض علماء نے اس گیسچر کا بھی معنی بتایا کہ بندہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اب اس نے دنیا سے تہی دست ہو گیا، دنیا چھوڑ دیا، اب اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد اب دنیا کی ہر چیز اس نے اس پر حرام کر لی. وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، قضائے حاجت پہ نہیں جا سکتا، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، اوپر نہیں دیکھ سکتا. ہر چیز سے لا تعلق ہو کر کے اس کا کنیکشن اللہ سے جڑ گیا ہے. تکبیر تحریمہ اسی بات کی علامت ہوتی ہے نا. تو جب آپ نے زبان سے بول دیا اللہ سب سے بڑا ہے تو اب دل میں بھی اللہ کو سب سے بڑا مانو. پھر دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال پوری نماز میں نہیں آئے. ہاں، تو جو آپ بول رہے ہیں اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ جو بول رہے ہیں اس کا
مطلب کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع نہیں ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بول رہے ہوتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اتنی پیاری دعا آپ نے پڑھی، اس کا معنی ہی ہم نے نہیں سمجھا. تو یہ بھی نماز میں ضروری ہے کہ آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں زبان سے ان کو اچھے سے ادا کریں. پھر یہ کہ تیسری چیز ہے کہ آپ آرام سے نماز پڑھیں. ہاں، ایک ٹائم لے کر کے آئیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں آدھا گھنٹہ یہاں پہ صرف اور صرف یہ جو آدھا گھنٹہ ہے میرا جس میں مسجد میں آیا ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے آیا ہوں. اس آدھے گھنٹے میں مجھ کو اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. جلد بازی نہیں کریں. مسجد سے جلدی میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی نا کہ اگر آپ نماز سے ٹائم بچا لیں 5 منٹ، 10 منٹ آپ کو ایک نماز پڑھنی تھی، آپ نے 3 منٹ میں وہ نپٹا دی، تو 60 منٹ میں کون سا ایسا کام کر لیں گے جو نماز سے بڑا کام ہے؟ شیطان بعض مرتبہ جلدی کرواتا ہے، پر جلدی کر کے ہم پھر کرتے کیا ہیں؟ 5 منٹ بچا لیا، وہ کسی دوست کے ساتھ کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں. 5-10 منٹ جو بچا اس میں موبائل دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو 5-10 منٹ موبائل دیکھنے میں لگا دیا، اگر وہ ہم نماز ہی میں لگاتے ہیں اور مزید دعائیں پڑھتے ہیں اور قیام میں صورتیں پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا تھا. تو بالکل آرام سے نماز پڑھیں، جلد بازی نہیں کریں. ایسے ہی نماز میں خشوع کا ایک طریقہ یہ بھی ہے نا کہ نئی صورتیں یاد کریں، نئی آیتیں یاد کریں. جو آپ کو قرآن پہلے سے حفظ نہیں تھا اس کو حفظ کریں. یہ ایک تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ جتنا آپ نئی صورتیں پڑھتے ہیں نا اتنا ہی نماز میں لذت آتی ہے نا. بدل بدل کر کے صورتیں پڑھیں. ہمارے ساتھ نماز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب کانشیس میں ہماری نماز کب تک ہوتی ہے؟ جب تک ہم تکبیر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھتے. تکبیر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد ہم نماز کو آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے. ہاں، پھر آٹومیٹک زبان سے جو نکل رہا ہے ہم کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہاں، آٹومیٹک اس کو احساس اور شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے. جو صورتیں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آٹومیٹک نکل گئیں اور 2-4 صورتیں یاد ہیں تو گھوم پھر کر کے وہی صورتیں پڑھتے ہیں. آٹومیٹک قل اللہ احد نکلتا ہے، انا اعطیناک الکوثر نکلتا ہے، وہی پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. شعور کے ساتھ انتخاب کریں. سورہ فاتحہ کی گہرائی کو سمجھیں، پھر اس کے بعد سوچیں کہ آج مجھے یہ صورت پڑھنی ہے، آج مجھے اما یتساءلون پڑھنا ہے. قل اللہ احد پڑھتا ہوں، اما یتساءلون پڑھتا ہوں، کیا ہوگا؟ 10 منٹ میری نماز میں زیادہ چلا جائے گا. اگر میں اما یتساءلون پڑھ لوں یا سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لوں 5 منٹ زیادہ لگ جائے گا، لیکن نماز میں اس سے لذت آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمارے یہاں قرآن حفظ کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے. بھائی تھوڑا پورے مہینے میں 4 آیتیں ہم سے حفظ نہیں ہو سکتی ہیں، اتنا کون سا مشکل چیز ہے. ہاں، تو نئی صورتیں یاد کریں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، وہ دعائیں یاد کریں. ہم وہ زمانے سے 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، وہی سبحان ربی الاعلیٰ پہ سجدے نپٹا رہے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ بہت اعلیٰ ذکر ہے، پر اللہ کے نبی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی بہت پیاری پیاری دعائیں مانگتے تھے. ہاں، سیکھیں. چھوٹی سی حصن المسلم اٹھا لیں، چھوٹی سی، اس میں کتنی ساری آپ کو سجدے کی دعائیں مل جائیں گی. ہاں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کتنی پیاری دعا ہے. یا حی یا قیوم، اے قیوم تیری رحمت ہی کا مجھے سہارا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے. دقہ وجلہ، چھوٹے بھی گناہ اور بڑے بھی گناہ. اولہ و آخرہ، جو میں نے پہلے کیے جو بعد میں کیے وہ بھی گناہ. سرہ و علانیتہ و سرہ، جو علل اعلان کیے وہ بھی اور جو خاموشی سے پوشیدگی میں چھپا کر کے کیے وہ بھی. کتنی جامع دعا ہے. ہر طرح کی گناہوں کی معافی بندے نے مانگ لی. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت وخشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ میں نے لک سجدت، تیرے لیے ہی سجدہ کیا، وبک آمنت، تجھی پر ایمان لے کے آیا، وخشع لک ولک اسلمت، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، وخشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. اللہ میرے کان تیرے سامنے جھک گئے ہیں، میری آنکھیں تیرے سامنے جھک گئی ہیں، میرا دل و دماغ تیرے سامنے جھک گیا ہے، میرے اعصاب تیرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جس پر بھی میرا قدم کھڑا ہے میرے پورے اعضاء تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. آپ سوچئے اس معنی کو سمجھ کر کے جب آپ سجدہ کریں گے تو نماز میں کیا لطف آئے گا. پھر اپنی حاجتیں یاد کر کر کے اللہ سے مانگیں. کیا تکلیف ہے مجھے، میرے گھر میں میرا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو. جب آپ حاجت سوچ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا تو دعا میں خشوع آتا ہے. اور سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے.
کہ آپ جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. ہاں، علم مانگیے، تقوی مانگیے، نمازوں میں خشوع مانگیے، عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیے. رکوع میں بھی بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، تشہد میں اللہ کے نبی سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں. تو یہ دعائیں ساری یاد کریں. ہاں، نئی نئی دعائیں یاد کریں گے، جتنا یاد کریں گے انشاءاللہ نماز میں خشوع اتنا بڑھے گا. ایک طریقہ نماز میں خشوع کا یہ بھی ہے، نماز میں موت کو یاد کریں. یعنی دنیا کی رنگینیوں سے دل کو کاٹ دینے والی چیز کیا ہے؟ موت. اس کو کیسے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، حازم اللذات، جو لذتوں کا لطف ختم کر دیتی ہے. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی صلاۃ مودعین، ودا کرنے والے کی طرح نماز پڑھو. جب نماز پڑھو ایسا احساس کے ساتھ نماز پڑھو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے. سجدہ کرو یہ سوچ کر کے کرو کہ شاید اس کے بعد کوئی سجدہ تم کو نصیب نہیں ہوگا. وہ حضرت خبیب تھے نا، کون تھے؟ حضرت خباب. ہاں، خباب ابن ارت. ان کو جب مشرکین نے سولی پر چڑھانے کا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ان سے کہا کہ خواہش کرو، تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آدمی جو اس کو اگر سولی پہ چڑھایا جانے والا ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ میری نماز زندگی کی آخری نماز ہے، تو پھر وہ کیا ہی اس کی نماز میں کیا خشوع آئے گا. ہر نماز یہ سوچ کر کے پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. موت کو یاد کرو نماز میں، آخرت کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو. 8ویں چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جو توجہ ہٹا دیتی ہیں نماز میں، ان سے بچیے. ہاں، جیسے مصلی والا بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بالکل سادہ ہو مصلی. ہاں، بہت اس میں ایسی کوئی ڈیزائن نہ ہو جس سے توجہ بھٹکے نماز میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردے اتروا دیے تھے جو حضرت عائشہ نے لگوائے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اس سے توجہ ہٹ رہی تھی. تو ارد گرد میں کوشش یہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو لوگ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر کے آتے ہیں نا، تو کوشش یہ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی نماز میں خلل پڑتا ہے. ٹی شرٹ پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، اب پیچھے والا نماز پڑھنے کی بجائے وہ ٹی شرٹ پہ لکھے ہوئے الفاظ پہ ہی غور کرنے لگتا ہے. ہاں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نمازی کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کی توجہ بھٹکے. ہاں، اور خاص طور پہ وہ جو ایک دم چھوٹی جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے آتے ہیں، بعض مرتبہ تو ان کو پیچھے کی طرف سے شرمگاہ بھی ان کی کھل جاتی ہے اور وہ ان دوسرے نمازیوں کو وہ بھاری پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پینٹ شرٹ اللہ تعالیٰ پہننے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ایک مناسب لباس، ویسے بھی نماز میں ایک مناسب لباس پہن کے آنا چاہیے، ہے نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوا زینتکم، کیسے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت اب زینت اختیار کرو. تو زینت میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ شرمگاہیں اپنی چھپا کر کے رکھنا چاہیے. ہاں، کوئی بھی ایسی کپڑا نہیں پہننا چاہیے جس سے انسان کی جو باڈی پارٹس ہیں جن کو چھپانے کا حکم ہے وہ ظاہر ہو جائیں. اور ایسی ساری چیزیں، مثلا کہیں پہ گفتگو ہو رہی ہے تو نماز وہاں نہیں پڑھنا چاہیے کہ آپ کی ساری توجہ گفتگو کرنے والے کی طرف ہو، یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اللہ کے نبی جو مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے سے اسی لیے منع کیا نا کہ یہاں پہ لوگ ذکر کرنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اتنا زیادہ احترام تھا کہ صحابہ کرام، یعنی ایک مرتبہ آتا ہے کہ کوئی 2 لوگ بیٹھ کر کے مسجد میں تیز آواز میں بات کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو اتنا احترام تھا کہ بلائے نہیں، ڈائریکٹ ایک کنکری مار کر کے ایسا مارا. جب ان لوگوں نے دیکھا تو اشارہ کیا، بلا کے باہر لے کے گئے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں فلاں مقام سے. کہا اگر مدینے کے ہوتے تو کوڑے لگواتا، مسجد میں بیٹھ کر کے تیز آواز میں بات کر رہے ہو. اتنا احترام تھا مسجد کا. تو مسجد میں جو تیز آواز سے بات کرنے کی یا دنیاوی بات کرنے کی ممانعت کیوں آئی ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کی جگہ ہے. بعض مرتبہ ایک آدمی بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ایسی ساری چیزیں جو نماز میں توجہ ہٹانے والی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اور اس میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ بھائی موبائل نہیں، کوشش کریں کہ نماز پڑھنے آئے تو موبائل نہیں لے کر کے آئیں. سوئچ آف کرنا تو ایک دور کی بات ہے، موبائل نہیں، کیونکہ موبائل بہت زیادہ توجہ ہٹاتا ہے. ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، ایک فون بھی آ گیا نا، کتنا بھی آدمی کوشش کرے دل اس بات میں لگا رہتا ہے پتہ نہیں کس کا فون ہے. آدمی سوچتا ہے جلدی سے نماز ختم ہو تو دیکھوں کہ کس کا فون ہے. چھوٹا سا نوٹیفیکیشن کی آواز آ گئی، بندہ فوراً یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوا ہے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ موبائل اگر گھر قریب میں ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تو موبائل اپنے کمرے میں اپنے گھر میں چھوڑ کر کے آئیں، وہیں چارجنگ لگا کر کے آ جائے. ہاں، مسجد میں کوشش کریں کہ موبائل لائیں ہی نہ. وہ خود بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ، دوسروں کو بھی ڈسٹریکٹ کرتا ہے موبائل. تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے جو توجہ ہٹاتی ہیں. پھر آخری بات بتا رہا ہوں میں آج کے درس کی، کہ غیر ضروری حرکت نہیں کرنا چاہیے.
کوشش یہ کریں ایک دم سیدھے کھڑے رہیں. سب سے اہم یعنی دل آنکھوں کے تابع ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ ضروری خشوع کے لیے ہے کہ آنکھوں کو یہاں وہاں نہیں لے کر کے جائیں. آنکھیں سیدھا کہاں پہ ہونی چاہیے؟ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر. آنکھیں جتنی ہٹیں گی دل اتنا ہی گھومے گا. آنکھوں کو ہٹنے نہیں دے نماز میں سجدے کی جگہ سے. جو یہ پابندی کر لے گیا نا کہ نظریں یعنی نظریں جھکانے ہی میں تو اصل میں عبادت ہے. یہاں وہاں آپ دیکھ رہے تو یہ تھوڑی عبادت ہے. ہاں اللہ کی بارگاہ میں آئے تو نظریں جھکی رہیں، سر جھکا رہے، نظریں جھکی رہیں، سجدے کی جگہ پہ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ جو بندہ نظریں یہاں وہاں کر لیتا ہے نماز کے درمیان میں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اختلاس یختلس شیطان من صلاۃ العبد او کما قال، کہ یہ شیطان کا ڈاکہ ہے. شیطان ہم کو نماز سے نہیں روک پاتا تو کیا کرتا ہے؟ نماز میں ڈاکہ ڈالتا ہے. ڈاکے کا طریقہ کیا ہے؟ نظریں یہاں وہاں گھما دو. جب نظریں یہاں وہاں گھوم جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. نماز سب لوگ پڑھتے ہیں پر سب لوگوں کو نماز کا سیم ثواب نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے نا، کسی کو 1/3 نماز کا ثواب ملتا ہے، کسی کو آدھے نماز کا ثواب ملتا ہے، کسی کو 10 میں سے 1 ہی حصہ نماز کا ثواب ملتا ہے. سب کو ثواب برابر نہیں ملتا. تو نظروں کی حفاظت کریں، ہاتھ ایک دم باندھ کر کے رکھیں. داڑھی والوں کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پوری نماز داڑھی سنوار رہے ہیں. ہاں ارے بھائی اور بھی وقت ہے نا داڑھی سنوارنے کا، داڑھی سنوارے جا رہے ہیں، داڑھی سنوارے جا رہے ہیں. جو صافہ وغیرہ پہن کر کے آتے ہیں ان کا اور الگ مسئلہ ہے. پوری نماز وہ صافہ ہی درست کر رہے ہیں، یہاں سے صحیح کر رہے ہیں، یہاں سے صحیح کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان میں کپڑے سمیٹنے سے منع کیا ہے. ہاں کہ آدمی پورا نماز میں، خاص طور پہ وہ سعودی عرب والوں کو بہت دیکھنے میں آتا ہے، وہ جو جبے کے اوپر پہنے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ؟ ہاں پوری نماز یہاں سے گھسیٹ رہے ہیں، یہاں سے گھسیٹ رہے ہیں، یہاں سے گھسیٹ رہے ہیں. نماز اس میں خراب ہوتی ہے. ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو نماز آپ کو صحیح سے ادا نہیں کرنے دیتا ہے. خاص طور پہ جو نوجوان ایک دم ٹائٹ جینس پہن کر کے آتے ہیں، ہاں اس میں نہ سجدہ صحیح کر پا رہے، نہ تشہد جو ہے وہ تورک میں بیٹھ پا رہے ہیں. کرتا پائجامہ سب سے اچھا کپڑا ہے ہاں نماز ادا کرنے کے لیے، یا جبہ بھی اگر سادہ سے جبہ پہنا ہوا ہے تو نماز میں بالکل غیر ضروری حرکت سے بچنا چاہیے. ہاں کبھی کان کھجا رہے ہیں، سر کھجا رہے ہیں، جتنا زیادہ غیر ضروری حرکت کریں گے نماز اتنی خراب ہوگی. صبر کرنا پڑتا ہے نا، نماز جو ہے وہ ہم کو صبر کی تعلیم دیتی ہے. اور صبر یہ بھی ہے کہ ایک دم بندہ ہاتھ لگ بیٹھا ہوا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ سر کھجا لو یا پیٹ کھجا لو یا تھوڑا سا یہاں وہاں، پر بندہ بالکل اس نے طے کیا ہوا ہے کہ میں ہاتھ اپنا ہٹنے نہیں دوں گا، نگاہیں اپنی ہٹنے نہیں دوں گا. یعنی دل جسم کے آنکھوں کے تابع ہوتا ہے تو جسم بھی دل کے تابع ہوتا ہے نا. تو جتنا آپ جسم کو ٹائٹ کر کے رکھیں گے دل بھی یہاں وہاں نہیں جائے گا. تو یہ کچھ پریکٹیکل طریقے تھے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. آپ اصل یہی ہے کہ آپ جتنا پریکٹس کریں گے نماز کی، نفلی نمازیں جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نماز میں اتنا ہی خشوع پیدا ہوگا. نفلی نمازوں میں پریکٹس کریں خشوع کی، تاکہ فرض نماز خشوع سے ادا کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کے اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ